शहबाज शरीफ साहब प्लीज. शुक्रिया जनाब स्पीकर. आज ये मुश्तरका इजलास यकीनन एक बहुत इमरजेंट इशू के ऊपर यहां पर मौजूद है, जिसका पाकिस्तान के वजूद के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक है. पाकिस्तान कश्मीरियों का है और कश्मीरी पाकिस्तान के हैं. और वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब ने अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि ऑपोजिशन को इस इजलास की अहमियत का एहसास नहीं. जनाब स्पीकर, हम तो सुबह यहां पर 11 बजे के बैठे हैं और वज़ीर आज़म अब तशरीफ लाते हैं. हमें इसका एहसास है, ये इनको एहसास है. नियाज़ी साहब ने हिंदुस्तान की तारीख बयान की, आरएसएस की तारीख बयान की, उनकी चीरादस्तियां उसको बताया. लेकिन जनाब स्पीकर, आज वी आर गैदर्ड हियर टुडे टू डिस्कस व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर यस्टरडे. उनके ऊपर मोदी सरकार ने पहले ही वो मकबूजा कश्मीर था और जो उनका आर्टिकल है 35A, उसके तहत जो लिमिटेड उनका एक स्पेशल स्टेटस था, उसको मोदी सरकार ने खत्म करके कश्मीर के ऊपर मुकम्मल गासबाना कब्जा कर लिया है. और कश्मीर की वादी में जनाब स्पीकर दिन रात निहत्ते मुसलमानों का खून बह रहा है. पिछले कई दिहाइयों से वहां पर मां और बहनों के आंचल फटे हैं, बच्चों को ज़िबा किया गया है और हर घर में कश्मीर की वादी में जहां आप जाएं तो अगर कोई आपको नजर आएगा, कोई शख्स जिस्मानी कमजोरी के हवाले से किसी का लिम्ब चला गया है, तो समझ लीजिए कि वहां पर दरिंदों ने वहां पर सफाकी की है. कोई अगर बच्चा यतीम है तो समझ लीजिए कि दरिंदों ने उनके वालिद या वालिदा को शहीद कर दिया है. जनाब स्पीकर, ये वो एक अजीम सानिया है जिसका बराह रास्त पाकिस्तान की जिंदगी से ताल्लुक है. वजीर आजम ने तारीखी बातें की हैं, हजरत कायद आजम के फरमुदात के हवाले से बात की है, मिसाके स्टेट ऑफ मदीना के हवाले से बात की है. मगर मैं ये बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इस वाकया को अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, 48 घंटे हुआ चाहते हैं. वेयर इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? What are they trying to plan? What is their strategy to counter this assault of Modi? आज तो वज़ीर आज़म से हम पूरी कौम
یہ سننا چاہتی ہے کہ وہاں پر بدترین صفاقی ہوئی ہے اور وہاں پر اب وائی فائی بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے, لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے, اینڈ دیر از, میرے منہ میں خاکم بدن, وہاں پر there is every chance of genocide over there. What are we trying to plan about it? آپ میری بات سن لیں, وگرنہ پر ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. پلیز کنٹینیو جی, پلیز کنٹینیو, پلیز. اسپیکر صاحب یہ بات غلط بات ہے بالکل. پلیز کیا کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ پلیز کنٹینیو جی, میاں صاحب پلیز کنٹینیو, یہ بات پلیز پلیز کنٹینیو. یہ بڑی زیادہ میاں صاحب پلیز, یہ بہت پلیز کنٹینیو. اس طرح کیا پلیز آپ نہیں چلنے دیں. آپ تھوڑا پلیز, اسپیکر صاحب آپ پلیز کنٹینیو پلیز. دیکھیں بڑی سنجیدگی سے بات ہو رہی نو ہے. کراس ٹاک. ہم نے بڑے حوصلے سے اور بڑے تحمل سے ان کی بات نہیں, آج بہت اہم دن ہے, ہمیں بہت حوصلے سے استقامت سے سب بات کرنی. پلیز کنٹینیو. یہاں اسپیکر میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آج لیڈر آف دی اپوزیشن سے بڑھ کر بطور ایک پاکستانی میں اس معزز ایوان پہ میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں. مودی سرکار نے صرف کشمیر کے اندر جناب اسپیکر ان کے حقوق نہیں چھینے, ان کے اوپر مزید وہاں پر غاصبانہ وہاں پر قبضہ نہیں کیا. مودی سرکار نے پاکستان کی غیرت اور عزت کو للکارا ہے. مودی سرکار نے پاکستان کی عزت کو للکارا ہے اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے. مودی سرکار نے پوری مہذب دنیا کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. اور جناب اسپیکر, آج اگر ہم من حیث القوم کشمیریوں کے ساتھ صرف زبانی کلامی نہیں, میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آج اور کل بہت گفتگو ہوگی اور اس ایوان میں موجود دونوں طرف بڑے بڑے اذہان ہیں اور بہت شاندار شعلہ بیانی سے کام لیں گے, تقریریں ہوں گی اور بڑی اچھی تجاویز آئیں گی. لیکن آج جناب اسپیکر جو کل کشمیر میں ہو چکا ہے, اب روایتی ہندوستان کی مذمت اور روایتی متفقہ قرارداد سے بات نہیں بنے گی. ہمیں یہاں پر آج ٹھوس فیصلے کرنے ہوں گے اور پاکستان کو ایک جرأتمندانہ فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ ہم خاموش تماشائی نہیں رہیں گے. اور یقیناً ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. یہ بہت عظیم قوم ہے, اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے یہ کہا کہ چونکہ نریندر مودی ان کی جو کانٹیکسٹ تھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اور اس لیے پھر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور ثالثی کا کردار ادا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ وقار اور عزت کے ساتھ ہمیں امن قائم کرنا ہے. اس میں there are no two opinions about it. ہم نے ہندوستان کے ساتھ 3-4 جنگیں لڑی ہیں پچھلے 70 سالوں میں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. It is
for everybody to judge. That is part of history. لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی کہ دونوں طرف غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی, تعلیم اور علاج کے لیے وسائل وہ جھونکے گئے ان جنگوں میں. لیکن ہم امن چاہتے ہیں وقار کے ساتھ, بے توقیری کے ساتھ نہیں. جناب اسپیکر, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نیازی صاحب نے نریندر مودی کو بہت وہ کیا, انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا. چلیے اس کا بھی ایک طریقہ تھا, لیکن میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا. یہ ٹائم نہیں, یہ وقت نہیں, یہ موقع نہیں. لیکن جب ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, اور نریندر مودی نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے مجھے, اس کے بعد ہندوستان نے اوپر تلے کم از کم 2 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس آفر کو نگیٹ کیا. مگر پرائم منسٹر پاکستان واپس آتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ان کا 92 کی طرح ہیرو کا استقبال ہوتا ہے کہ نہ جانے وہاں پر کیا ہم اچیو کر کے آئے ہیں. اور صرف چند دنوں کے اندر اندر سارا معاملہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ نریندر مودی نے نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ثالثی کو نفی کی, بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ تیاری کی جو اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا وہ اس نے کل اور پرسوں کر دکھایا. میرا سوال یہ ہے جناب اسپیکر, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کشمیر میں نہتے مسلمانوں کا دن رات خون بہایا جائے, ماں اور بیٹیوں کے دوپٹوں کو تار تار کیا جائے, اور بچوں کو اور نوجوانوں کو شہید کیا جائے, ان کے گھروں کو بموں سے اڑایا جائے, کلسٹر بامز استعمال کر کے ایل او سی کے اوپر لوگوں کو شہید کیا جائے, اور ہم یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہر چیز کر گزریں گے. I want to make it very clear, Honorable Speaker, and I believe this from the core of my heart, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. Having said that, کہ ہم افغانستان میں کابل میں امن کے لیے ہم شاندار سٹیج سجائیں اور وہاں پر شاندار محفل ہو اور کشمیر میں دن رات خون بہایا جائے, یہ کہاں کی ڈیل ہے جناب اسپیکر, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی سوچ ہے. We want peace in Kabul, no doubt about it. اور ہم جانتے ہیں کہ کابل میں امن کا کون مخالف ہے, کون راستے کا پتھر ہے, یہی مودی ہے, یہی ہندوستان ہے. اور ہم ہر چیز جھونک دیں امن قائم کرنے کے لیے, اور ہماری اس ایفرٹ کو اس کو اس طرح ری پے کیا جائے. جناب اسپیکر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا؟ جناب اسپیکر, یہ بات قوم کو بتانی چاہیے. آج بدقسمتی سے جناب وزیر اعظم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. پاسنگ ریمارک دیا کہ ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں یہ کہا. اگر یہ بات آپ کہیں تو تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز دے آل نو آر ہسٹری ویری ویل. کوئی ضرورت نہیں ہے ان عظیم لوگوں کو تاریخ میں لے جانے کی. لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو سائٹ اے پوائنٹ, این ایگزامپل. 4 جولائی 1999 کو بھی وزیر اعظم نواز شریف بل کلنٹن سے ملے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے ساتھ
معاملات بگڑیں, کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. As far as I know, and Foreign Office would probably vouch for it, بل کلنٹن نے پرائم منسٹر انڈیا واجپئی صاحب آنجہانی کو جگایا اور جگا کے ان سے باقاعدہ کمٹمنٹ لی کہ ہاں جی آپ رول ادا کریں گے, اور پھر سارے فیکٹس ان کے سامنے ہیں. ہم کس طرح زبانی کلامی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس آفر کو ہم نے قبول کر لیا؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان, ان کی گورنمنٹ کو علم نہیں تھا کہ مودی کے کیا ارادے ہیں؟ Is it not our massive failure کہ ہماری کوئی پلاننگ, کوئی اسٹریٹجی تھی نہیں, اور مودی نے جو کرنا تھا وہ کر گزرا. 71 سال میں کسی ہندوستان کے حکمران کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس طرح کی وہ بدترین وہاں پر سازش کرے جو مودی نے کی ہے, اور ہماری حکومت کو علم تک نہیں تھا, اور وہ اسی میں خوش تھے اور اسی میں وہ بہت مسرور تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں کشمیر میں سالچی کراؤں گا. جناب اسپیکر, when we say that we are all united for a cause and a greater cause of Pakistan, yes, we mean it, but that doesn't mean that we should not have our self-introspection. جناب اسپیکر, اس کے بغیر تو پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے. اگر ہم احتساب اپنا نہیں کریں گے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور کیا ہم نے سوچا اور کیا دیکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو فیلئر ہے ہمیں مزید نقصانات سے دوچار کرے گا. میں یہاں پر آج کہنا چاہتا ہوں, اور میں سب سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نیازی, ان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی, ساری اپوزیشن کو, بڑے آنریبل ممبرس کو میں گزارش کرتا ہوں, اینڈ تھرو یو ٹو دا پیپل آف پاکستان, کہ آج ہم ایک دو رائے پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا ہم ڈٹ جائیں یا جھک جائیں. جھکنے والی آپشن از آؤٹ آف کوشچن. ہمیں ڈٹنا ہوگا اور کشمیر کے لیے ہمیں ہر قربانی دینی ہوگی. جناب اسپیکر, اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے, جہاں تک بھی جانا پڑے, ہمیں جانا ہوگا, کیونکہ اب پلوں سے پانی بہت بہہ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی نے آخری حد تک وہ چلا گیا ہے پاکستان کو کوکس کرنے کے لیے اور کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھانے کے لیے. اس لیے ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے. یہ کشمیریوں کی تحریک کی بات نہیں, یہ ان کی آزادی کی بات نہیں, یہ پاکستان کی آزادی اور تحریک کا معاملہ ہے. پاکستان کو جس قائد اعظم کی بات کی, پرائم منسٹر نے کشمیر کو کہا تھا کہ یہ شہرک ہے پاکستان کی. آج مودی نے شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے, وہ شہرک کو کاٹا ہے. اس سے پہلے کہ وہ شہرک کو کاٹے, ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں, اس کے ہاتھ توڑ دیں اور پاکستان کو منائیں. لیکن باتوں سے نہیں, ہسٹری سنانے سے نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سامراج اور انگریز بہت کئی سال اس نے حکمرانی کی, اور ہم جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا این ڈی کیا ہے. وی نو دس, وی آل نو دس. مگر آج تو بات عمل کی زبانی کلامی, اور پھر ہم ایک طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی, اور پھر کہتے ہیں کہ میں یورین کو جانتا ہوں, میں ان کو سمجھاؤں گا. جناب اسپیکر, دس از a gross failure of our foreign policy. میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. کل میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے مہاتیر محمد سے بات کی, جو ایک بڑے آنریبل اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں اور ان کے اچھے تعلقات ہیں وزیر اعظم کے ان سے. ان کو بڑے شوق سے یہاں پر بلاتے ہیں اور مشورے بھی لیتے ہیں. انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ یس, وی ول کیپ انگیجڈ آن دس ایشو. یہ ان کا جواب تھا. اب یہ جانتے ہیں کہ یہی تھا یا کچھ اور تھا. پھر پریزیڈنٹ طیب اردوان سے انہوں نے بات کی
اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی ساتھ ہیں اور کشمیر پالیسی کے ساتھ ہیں. میں پریزیڈنٹ طیب اردوان کا اپنی طرف سے, پوری اپوزیشن کی طرف سے اور پورے ہاؤس کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی پاکستان کی دوستی نبھانے کا انہوں نے فرض ادا کیا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا جو ہمالیہ سے اونچا جن سے تعلق ہے اور سمندروں سے گہرا جن سے تعلق ہے اور جو سویٹر دین ہنی جی ان سے تعلق ہے, اور جنہوں نے جناب اسپیکر تاریخ کبھی حقائق مسخ نہیں کرتی, ہم جو مرضی کہہ لیں, ہسٹری ول آلویز ریکارڈ فیکٹس. جنہوں نے اس برے وقت میں جب پاکستان کے اندر بجلی کے گھٹا توپ اندھیرے تھے, بجلی نہ ہونے کی بنا پر چین آپ کے ساتھ آیا اور سی پیک آپ کے حوالے کیا $60 بلین کا, جس کا پاکستان کو بے پناہ فائدہ پہنچا, نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے امن, ترقی اور خوشحالی کا یہ ایک گارنٹی ہے, ایک شیورٹی بانڈ ہے. اور چین نے کس وقت پاکستان کا ساتھ نہیں دیا؟ کون سا مرحلہ تھا جب پاکستان کو چین کی ضرورت پڑی اور چین آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ جناب اسپیکر, یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے, سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے. آج میں نے کل پریس کانفرنس لاہور کی اور میں نے تمام جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے, فرینڈشپ از بٹوین دا پیپل, لوگوں کے درمیان تعلق و رشتے ہوتے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ زلزلے, طوفانوں میں اور ڈپلومیسی میں, جنگوں میں, امن میں پاکستان کا ساتھ دیا. آج ان کی طرف سے ایک لفظ ابھی حمایت کا نہیں آیا. جناب اسپیکر, میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں نے بڑی محبت سے اور احترام سے اپنے جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے مربی ہیں سعودی عربیہ میں, یو اے ای میں نے ان کو بھی گزارش کی. آج ابھی تک ایک لفظ نہیں آیا. واٹ از دس؟ از اٹ ناٹ isolation? Is it not a devastating failure of our foreign policy? That at a moment, in a point of history where Kashmiris are being overrun by Modi's brute force, massacred, butchered, and what not, and the world is quiet. Nobody is standing by us except Turkey, as we have learned from Prime Minister's telephonic conversation with him. یہ ہے وہ سوالیہ نشان جس کی میں نے بات کی تھی انٹروسپیکشن کی, جناب اسپیکر. اور پھر بات ہمیں تو آج انتظار تھا کہ وزیر اعظم, ہمارے محترم وزیر اعظم آج قوم کو اعتماد میں لیں گے, آج اس معزز ایوان کو اعتماد میں لیں گے اور حقائق سامنے پیش کریں گے. لیکن وہ تو ہسٹری کی بات کرتے رہے, وہ پلیز وہ اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کرتے رہے. میں تو بڑا گناہگار ہوں, اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر بڑا ڈر لگتا ہے, بات کرنا اور اسٹیٹ آف مدینہ کی مثال دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ ابھی جاری ہے اور اجلاس کے دوران جو ہے نماز اذان کا وقفہ ہوا ہے. اور دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہے اپوزیشن لیڈر اپنی تقریر کر رہے تھے اور ابھی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. ہاؤس میں اذان کا وقفہ لیا گیا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ مودی نے بڑی تیزی سے وہ کام کر دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. ہمیں کشمیریوں کے ساتھ زبانی کلامی یکجہتی کا اظہار نہیں کرنا.
بار پھر آپ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی جانب لیے چلتے ہیں. ZAB was able to sign an agreement with Indira Gandhi, which would certainly put limitations on both the countries to alter this situation. میں آپ کو لاہور ڈکلیریشن اس کا بھی میں صرف آپریٹو پیراگراف پڑھوں گا جناب اسپیکر, اور آپ کو اس معزز زبان کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن. جب آنجہانی واجپئی لاہور آئے اور وہ مینار پاکستان گئے تو میں وہاں پر تھا, اور انہوں نے کیا کہا, کھڑے ہو کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے دلوں پہ بڑے گھاؤ لگے تھے, لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے مانتے ہیں, دل سے اقرار کرتے ہیں. یہ تھا وہ وقت, فروری 1999. اور یہ ہے جناب اسپیکر, اب ان 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں. Recalling their agreement of 23rd September 1998 that an environment of peace and security is in the supreme national interest of both sides, and that the resolution of all outstanding issues, including Jammu and Kashmir, is essential for this purpose. اور آج وزیر اعظم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ یہ تو RSS کی, یہ تو اس کی مینٹلٹی ہے, یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے. بھائی اس خود بھی کام ان کا یہی تھا, آج بھی ان کا کام یہی ہے. جناب اسپیکر, قوموں کو لیڈرشپ مہندار سے نکالتی ہے, محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ نکالتی ہے. میں وزیر اعظم کو مشورہ دوں گا کہ وہ ہسٹری پر ضرور ریلائی کریں, کوئی شک نہیں, ہسٹری از اے گریٹ گائیڈ, لیکن جناب اسپیکر لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کھڑے ہوں اور پوری قوم کو انسپائر کریں, پوری قوم کو بتائیں, اور مودی اور RSS سے ڈرائیں نہیں ہمیں, قوم کو بتائیں کہ ہم ایک ہے اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے. آج اس کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. I think it was never required before as it is today to inspire the nation, to instill in their minds that it's never too late. اس نے کیا مودی نے. سر مجھے بات کرنے دیجیے گا. اچھا آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. ہم مودی کو بتائیں, جناب اسپیکر, دنیا کو بتائیں کہ قوم کو کشمیر کی صورت میں ایک اور فلسطین دینے کی اجازت نہیں دیں گے, اور مودی کو اسرائیل بننے نہیں دیں گے. بچہ بچہ کٹ مرے گا, ہم انشاءاللہ مودی کا مقابلہ کریں گے. جناب اسپیکر, ہم نہ فلسطین ہیں نہ اس خطے میں اسرائیل بننے دیں گے. جناب اسپیکر, یہ قوم الحمدللہ جس طرح وزیر اعظم نے کہا اور ٹھیک کہا کہ قائد اعظم ایک بہت مدبر, ایک دنیا کے مانے ہوئے ایک وہ تھے, پولیٹیشین تھے, تھنکر تھے, اور he was a great human being, he had a great character. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ کشمیر جو ہے یہ شہرگ ہے. جناب اسپیکر, یہ ممکن نہیں ہے کہ کشمیر جلتا رہے. کشمیر میں مائیں اور بہنیں دن رات دم توڑتی رہیں, کشمیر میں بچے شہید ہوتے رہیں, وانی شہید ہوتے رہیں, شیخ شہید ہوتے رہیں, میر شہید ہوتے رہیں, اور ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہیں کہ جناب ہم طالبان اور افغانستان میں امن آپ کو قائم, ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. ہاں, یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کا دن رات کا اپنا قتل ہو,
قتل و غارت کا بازار گرم ہو اور ہم کہیں جناب ہم آپ کو سر we want peace in Kabul. As I said earlier on, I want to repeat it even at the cost of reputation, that peace in Kabul is critical to this entire region. مگر یہ کیا ڈیل ہے کہ ایک طرف مودی کو کھلی چھٹی دی ہو بڑی طاقتوں نے اور ہم کابل میں امن قائم کرنے کے لیے ہم الٹے ہو جائیں. So this is unnatural and it can't happen and it won't happen like this. Thank you. پوری پاکستانی قوم 22 کروڑ عوام جناب اسپیکر 22 کروڑ عوام کی یہ آواز ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, زندگی اور موت کے ان کے ساتھی ہیں, اور جب تک کہ کشمیر کو آزادی نہیں ملتی, جب تک کہ ہر کشمیری آزاد نہیں ہو جاتا, پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا جناب اسپیکر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سر مجھے ذرا بات کرنی ہے. آپ تو ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. میں صرف اتنا جی آپ میں بات کر رہا ہوں جی پلیز آپ انٹرپٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں صاحب صرف اتنی عرض اتنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ رسپونڈ بھی کریں گے اور بلاول بھٹو صاحب بھی, اور چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بولے تاکہ ٹائم ہو جائے. جی پرائم منسٹر صاحب اگر اس سے زیادہ ان کو کوئی اور بہت ایمرجنسی ہے کوئی اور کام تو اٹس اپ ٹو ہم. نہیں پلیز, اس سے زیادہ کوئی اور ضروری کام نہیں ہے. They will respond some issues. Prime Minister will respond some issues. Please. آپ انٹرپٹ کرو نا, please. خاموشی سے سنیں. Please میاں صاحب. خاموشی سے سنیں. یہاں اسپیکر میں بڑی درد مندی سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, پھر میں بڑے ادب سے اس ہاؤس سے کہ ہم خدا را آنکھیں کھولیں, ہم ماضی سے سبق سیکھیں, ہم ہوش کے ناخن لیں اور حقائق کو جانیں, جھوٹ کے دفتر بند کریں اور سچ بولنا ہم شروع کریں تو انشاءاللہ ہماری تمام بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر کہ آج میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو, کیونکہ ہم نے دنیا کو جس طرح پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے ایک پیغام دینا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو ہم ان کی نشاندہی کر کے ان کو اوپر ہم عبور حاصل کریں. مثال کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز آپ بیٹھ جائیں, پلیز آپ تشریف رکھیں ادھر, اور تقریر پلیز آپ ادھر تشریف رکھیں. یہاں اسپیکر کہ کیا ضرورت تھی, کیا ایک کمپلشن تھی کہ ہندوستان کو سیکورٹی کونسل میں جو ٹیمپرری سیٹ ہوتی ہے غیر مستقل جسے کہتے ہیں, پاکستان نے اس کو انڈورس کیا؟ کیوں وہی انڈورس کیا کیوں؟ مجھے بتائیں جناب اسپیکر. آج اس کا بدلہ ہمیں یہ مل رہا ہے, آج اس کے بدلے میں ہمیں خون جو ہے وہ ہماری گلیوں اور محلوں میں اس کو پھینکا جا رہا ہے, یہ ہمیں ملا اس کے بدلے میں. میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, خود وزیر اعظم نے فرمایا اور ٹھیک فرمایا کہ مودی کا جو مینیفیسٹو تھا اس مرتبہ وہ تھا کہ ٹو ریپیل 35A, ٹو ریپیل آرٹیکل 370. گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا تیاری کی, کیا اسٹریٹجی کی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ زیرو. اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. جناب اسپیکر پھر یہ جو ایک طرف یہ اس خوشی میں ان کو راتوں کو نیند نہیں آئی کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم یہ آپ کو ثالثی کرا کے دیں گے, اور اس طرف مودی خاموشی سے کشمیر کے اندر بدترین کارروائی کرنے والا تھا. What was their preparation about it? What counter strategy did they have about it? اسپیکر میں اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئیں آج کشمیریوں کے لیے
सच के दिल से हम ये फैसला करें कि अगर कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने मजीद जुल्म ढाए तो फिर हम तमाम वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और तमाम वो दूसरे जो जराए हैं उनको हम बरूए कार लाएंगे और अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे, और फिर अगर खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान सरबकफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले भी इस तरह के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बारे में हमें कोई शक नहीं। बट वी वांट टू अवॉइड दैट पाथ। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी नाकामियों से सबक सीखे और जनाब स्पीकर अपनी गलतियों से सबक सीखे। और खुद वजीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने लेकिन 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 इनको जवाब इसके बावजूद भी इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये माहौल तल्ख हो। बखुदा इट इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड वी शुड टेक इट मोस्ट सीरियसली। मैं समझता हूं कि हमें सलामती काउंसिल, OIC, बायलैटरल जो भी हमारे जो जराए हैं जो हमारे उनको टैप करे जनाब स्पीकर, और कश्मीर में मोदी को करारा जवाब देने के लिए जो भी हमें जतन करना पड़ता है हम करेंगे। एंड आई वांट टू अश्योर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन माय बिहाफ and probably on behalf of the opposition that if he takes a firm stand against Modi and make preparation to counter his moves, we will be fully supporting them for the cause of Pakistan, not for an individual. Thank you. For this great cause, and I mean it from the core of my heart. Janaab Speaker, मैं ये कहना चाहता हूं कि इकॉनमी एक जुज़्व ला यनफक है। अगर हमारी मईशत आज कमज़ोर ना होती, और मैं इस बहस पे इस वक्त नहीं जा रहा, ये फिर और बात वक्त करेंगे और असद उमर से हमारी डिबेट होगी, वो आज हमारे ही गीत गाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम इकॉनमी हमारी जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़ईफ़ है, उसको बहुत कमज़ोर है, उसको हमें मजबूत करना होगा और उसके लिए जो भी हमें जो इक़दामात है वो करने होंगे, क्योंकि ये एक खाली इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मिलिट्री एक्शन, नो, इट इज़ डिप्लोमेसी, इट इज़ इकोनॉमी, इट इज़ एवरीथिंग। जनाब स्पीकर, मैं आप इधर उधर देख रहे हैं, मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने कश्मीरी भाइयों और कायदीन से, अपनी माँओं से, बेटियों से, बुज़ुर्गों से और बहनों से और नौजवानों से कि हम इस तनाज़ा में फरीक हैं। हम ना पीछे हटेंगे ना किसी को पीछे हटने देंगे। हम कश्मीर कॉज के साथ किसी को सौदेबाजी नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो प्लीज। जनाब स्पीकर प्लीज, हम अहद करते हैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि हम कश्मीरियों की जिंदगी और मौत के साथी हैं। हम आखिरी हद तक जाएंगे और कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर में 2 मिनट लूंगा, आप यू आर नाउ गेटिंग फेड ऑफ मी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम मिलकर दुश्मन को वाज़े कर दें कि अगर कोई वो गलती करेगा तो वो फिर बरसों वो उसका खेमियाजा भुगतेगा, सदियों खेमियाजा भुगतेगा। और आए दुआ करें, यहाँ पर बड़े बड़े जयीद आलम हैं, वो बाद में दुआ कराएंगे
کہ آئیں صدق کے دل کے ساتھ آج وعدہ کریں کہ ہم مودی کی اس بدترین حرکت کو ناکام بنائیں گے. اس میں وقت لگے گا. It can't be reversed overnight. Let's not befool ourselves, but let's prepare for that. Let us prepare for that کہ ہم مودی کی اس بدترین کبھی حرکت کو ہم ناکام بنائیں گے. جناب اسپیکر, مل کر اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور کشمیریوں قسم کھائیں کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد کو نہ صرف کبھی ترک نہیں کریں گے جب تک کہ جان میں جان ہے اور جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے. ہم کشمیریوں کے لیے لڑیں گے, ان کو آزادی دلوائیں گے. جناب اسپیکر, اور میں آخر میں اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. جناب اسپیکر, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. میں شعر پڑھ رہا ہوں وگرنہ جواہر لال نہرو کا ایک کوٹ تھا, بہرحال وہ سب کو پتا ہے. I won't want to waste the time of this house. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کو زیب گلو کر لے.